بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں سے کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانفال کی 2 آیتیں باقی رہ گئی ہیں، آیت 74 اور 75، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ التوبہ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ آیت نمبر 75۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 1۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ توبہ نام یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ، دوسرے البرات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ ہے اس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، نہ پڑھی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اور اجزائے سورہ۔ یہ سورت 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ سن 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور حضور نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف الایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا ضیاع برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا، مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔ نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی۔
اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو مؤخر کر دیا۔ تاریخی پس منظر زمانہ نزول کی تعین کے بعد ہمیں اس صورت کی تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے۔ اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک 6 سال کے مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً 1/3 حصہ میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں ہر چہار طرف پھیلا سکے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے 2 بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتہی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے۔ عرب کی تسخیر، عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکے پر حملہ کر کے رمضان سن 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی حنین کے میدان میں کی، جہاں حوازن، ثقیف، نضر، چشم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعے پر پورا 1 سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کی صرف چند پرگندہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے۔ وہاں جس جرأت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی، اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاگ بٹھا دی اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 1 کی تفسیر یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔